بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. جزا الله عنا سیدنا و مولانا محمد بما هو اہلہ. عزیز طلباء، ہم نے گزشتہ سبق میں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کی تشریحات کو جانا تھا کہ آپ لفظ العالم کی تشریح کن الفاظ سے فرما رہے ہیں. نیز العالم کا اطلاق کن چیزوں پر درست ہے، اور ایک اختلاف ہم نے یہ جانا تھا کہ آیا عالم قدیم ہے یا حادث ہے، اور قدیم اور حادث میں کیا فرق ہے. فلاسفہ اس کو کس معنی میں حادث کہتے ہیں اور کس معنی میں قدیم کہتے ہیں، اور متکلمین کیوں اس کو حادث کہتے ہیں. کچھ اختلافات ہم نے پڑھ لیے تھے. آج مزید تشریحات ہم جانیں گے کہ عالم بنتا کن چیزوں سے ہے، عالم کن چیزوں کا مجموعہ ہے، کن چیزوں سے اس کو مرکب کیا گیا ہے، اور عالم حادث ہے تو کن چیزوں کی وجہ سے حادث بنتا ہے. آج کے سبق میں ہم ان چیزوں کو جانیں گے. فرماتے ہیں کہ دیکھیے، عالم تمام اجزاء کے ساتھ حادث ہے، کیونکہ اذ هو اعیان و اعراض، کیونکہ عالم یا وہ عین ہے یا وہ عرض ہے. اب یہ اعیان اور اعراض کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف بھی ہمارے آج کے سبق میں آئے گی. اذ هو اعیان و اعراض، اس میں ایک اشارہ کیا گیا. علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے ماتن نے دلیل ذکر نہیں کی، بلکہ دلیل حدوث عالم کی دلیل کی طرف اشارہ کرنے پر اکتفا فرمایا. ثم اشارہ، فرماتے ہیں ہمارے ماتن نے اشارہ کیا الى دلیل حدوث العالم بقولہ، حدوث عالم کی دلیل کی طرف اپنے اس قول سے. اذ ہوا، کہ وہ یعنی العالم، کہ یعنی جب عالم اعیان اور اعراض کا مجموعہ ہے، یا وہ عین ہے یا وہ عرض ہے، تو اس میں ایک اشارہ پایا جا رہا ہے دلیل کی طرف، لیکن دلیل ذکر نہیں کی جا رہی. لأنہ، اب یہ آگے اعیان اور اعراض کی تشریح علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. جیسے ہم نے گزشتہ سبق میں عرض کیا تھا کہ ان اصطلاحات کو ہم الگ سے ذکر نہیں کر رہے جن اصطلاحات کی تشریح خود ہی علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے. اب اعیان اور اعراض کی تشریح کیا ہے؟ فرماتے ہیں لأنہ ان قام بذاتہ، اعیان اسے کہتے ہیں کہ اگر یہ اپنی ذات میں اپنا مستقل وجود خود رکھتا ہو. لأنہ ان قام بذاتہ، اگر یہ خود قائم ہو، بذاتہ اس کے وجود ہو، فعین، تو وہ چیز کیا ہوگی؟ عین ہوگی، وہ چیز عین کہلائے گی اگر وہ قائم بالذات ہو. وإلا فعرض، لیکن اگر قائم بالذات نہ ہو بلکہ قائم بالغیر ہو، قام بغیرہ، ان قام بغیرہ، اگر وہ کسی اور کے تابع ہو کر قائم ہو، کسی اور میں پائی جائے، تو وہ عرض ہے. اس کی مزید تشریح بھی آگے آئے گی کہ اعیان اور عرض میں فرق کیا ہے. یہاں پر ایک فرق یہی بیان کیا جا رہا ہے کہ عین وہ قائم بالذات ہوا کرتا ہے، اور عرض جو ہے وہ قائم بالغیر ہوتا ہے. اس کی ایک مثال ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کسی انسان کا ہونا، پایا جانا، اس کا وجود، یہ قائم بالذات ہے، وہ خود ہی ہے، اس کا جسم ہے. کوئی بھی چیز ہم لے لیں، دیوار ہے، کرسی ہے، ٹیبل ہے، کوئی بھی چیز ہم لے لیں تو وہ قائم بالذات ہے، اس کا اپنا ذاتی ایک وجود ہے، اس کی طرف ہم ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کر سکتے ہیں. لیکن ان کا موٹا پتلا ہونا، اس کا گورا کالا ہونا، اور اس کا جو ہے سخت یا نرم ہونا، یہ وہ صفات ہیں جو اعراض کے قبیل سے ہیں. تو یہ کالا یا سفید ہونا یہ قائم بالذات نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ یہ کالا اور سفید یہ رنگ جب بھی کسی چیز میں پائے جائیں گے، کہیں پر بھی پائے جائیں گے، تو کسی اور چیز میں پائے جائیں گے. یہ قائم بالغیر ہیں، لہذا یہ اعراض ہے. اعراض کی مزید تفصیل بھی آگے آنے والی ہے. اعراض کو ہم خوشی، غمی، خوشبو، بدبو، ان چیزوں سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں خود ان کا وجود نہیں ہوتا. یہ خوشی، غمی اور سعادت، شقاوت، ان چیزوں کا وجود کسی اور کی چیز کے تابع ہوا کرتا ہے. وَكُلٌّ مِّنْهُمَا حَادِثٌ، مزید فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں سے، یعنی عالم مجموعہ ہے اعیان اعراض کا، یہ دونوں چیزیں کیا ہوئیں؟ وَكُلٌّ مِّنْهُمَا، یہ دونوں چیزیں حادث ہیں، یعنی مسبوق بالعدم بھی ہیں، یہ حادث بالزمان ہوئی، اور حادث بالذات بھی ہیں کہ یہ غیر کی محتاج ہیں، یعنی ایجاد کے اندر، خلق میں خالق کی محتاج ہیں. چونکہ یہ مخلوق ہیں
ان کا کوئی خالق ہوگا. لما سنبین جو آگے ہم بیان کریں گے. ولم يتعرض له المصنف رحمہ اللہ. علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب کے مصنف بھی ہیں انہوں نے تعرض نہیں فرمایا دلیل کا. لأن الكلام فيه طويل صرف اشارہ فرمایا, دلیل ذکر نہیں کی, دلیل کی طرف اشارہ کیا. لأن الكلام فيه طويل چونکہ دلیل میں کلام لمبا ہے, تفصیلی ہے. لا يليق بهذا المختصر, اور اتنا تفصیلی ہے لا يليق بهذا المختصر جو اس مختصر رسالے کے شایان شان نہیں ہے. کیف, اور کیسے یہ مناسب تھا کہ وہ دلیل کو ذکر کرتے. وهو مقصور على المسائل, کہ یہ کتاب تو مسائل پر منحصر ہے, اس میں مسائل کو ذکر کیا جا رہا ہے, مسائل پر ہی اختصار کیا جا رہا ہے, انحصار کیا جا رہا ہے. دون الدلائل, دلائل سے کنارہ کشی یا اس سے دلائل سے بذاتی ہی تعرض نہیں کیا جا رہا, دلائل کو نہیں لایا جا رہا, مسائل کو ذکر کرنے پر اکتفا کیا جا رہا ہے. اسی لیے علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل حدوث عالم کی دلیل کی طرف اشارہ کیا, اس کو ذکر نہیں کیا. اب یہاں پر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جب حضرت نے مسائل ہی ذکر کرنے تھے, دلائل ذکر نہیں کرنے تھے, جیسے کہ اس کا التزام بھی علامہ نصفی رحمۃ اللہ نے شروع میں فرمایا کہ میں اس بات کا التزام کر رہا ہوں, تو پھر کیا وجہ ہے کہ حدوث عالم کی دلیل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ تو مسائل پر انحصار اختصار ہے اور حدوث عالم کی دلیل کی طرف اشارہ ہے, تو تعارض پایا جا رہا ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو کوئی تعارض نہیں ہے, لہذا کوئی اعتراض بھی نہیں ہو سکتا. تعارض کیوں نہیں ہے کہ دلائل کو ذکر کرنا الگ چیز ہے اور دلائل کی طرف اشارہ کرنا الگ چیز ہے. تو یہاں پر دلائل ذکر نہیں کیے بلکہ دلائل کی طرف اشارہ کیا ہے, تو اشارہ کرنا یہ مسائل کو ذکر کرنے کے ساتھ متعارض نہیں ہے. فالاعیان ما ای ممکن یکون له قیام بذاته, اوپر جو حضرت نے فرمایا تھا کہ اعیان وہ ہوتا ہے جو اپنا ذاتی وجود خود رکھتا ہو. انه ان قام بذاته فاعل, اعیان وہ ہے جو اپنا وجود خود مستقل رکھتا ہو. اب یہاں فرما رہے ہیں فالاعیان ما ای ممکن. اب یہ ما کی تشریح یہاں پر ما کی تشریح ای ممکن سے کی جا رہی ہے. ما مفسر ہوا, ای حرف تفسیر ہے اور ممکن اس کی تفسیر ہے. حرف تفسیر کے بعد آگے تفسیر آ رہی ہے ممکن سے مفسر کی. اب اس میں ایک اعتراض یہ وارد ہو رہا ہے کہ حضرت آپ ما کی تفسیر لفظ ممکن سے فرما رہے ہیں. اگر ہم غور کریں, ہم دیکھیں تو ما کا لفظ عام ہے کہ یہ لفظ ما واجب پر بھی بولا جاتا ہے, واجب پر بھی بولا جاتا ہے اور ممکن پر بھی بولا جاتا ہے اور ممتنع پر بھی بولا جاتا ہے. واجب جس کے وجود لازمی ہو جیسے ذات خدا بندی, جس کا امتناع محال ہو, اور ممکن جس کا ہونا اور نہ ہونا وجود اور عدد دونوں برابر ہوں, دونوں ممکن ہوں, اور ممتنع یعنی جس کا ہونا یہ محال ہو. یہ تین احکام عقلیہ ہیں. تو ما واجب پر بھی بولا جا رہا ہے, ممکن پر بھی بولا جا رہا ہے نمبر دوسرے مرحلے میں, اور ممتنع پر بھی لفظ ما کا اطلاق کرنا درست ہے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ لفظ ما جو عام لفظ ہے اور تینوں پر واجب ممکن ممتنع پر بولا جاتا ہے, اس سے عام لفظ ما کی تشریح علامہ ایک خاص لفظ ممکن سے کر رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں کوئی قرینہ ہے یا نہیں؟ تو آگے اس کے علامہ جواب دے رہے ہیں فالاعیان ما ای ممکن یکون له قیام بذاته بقرینۃ جعله من اقسام العالم. علامہ فرما رہے ہیں کہ لفظ ما کی تشریح ممکن سے ایک قرینے کی وجہ سے کی جا رہی ہے, ایک قرینے کے ساتھ جعله من اقسام العالم, کہ حضرت نے اس کو ما کو اقسام عالم میں سے بنا لیا. ایک قرینے کی وجہ سے اس کی تشریح خاص کی گئی, عام لفظ کی تشریح خاص کی جا رہی ہے. کیوں؟ اب وہ قرینہ کیا ہے کہ دیکھیے اعیان, یہ لفظ جو ہے اعیان, الاعیان یہ عالم کے قبیل سے ہے. اعیان یہ عالم کے قبیل سے ہے, چونکہ عالم
یہ عین یا عرف کا مجموعہ ہوتا ہے، اعیان اور اعراض کا مجموعہ ہوتا ہے۔ تو چونکہ اعیان یہ عالم کے قبیل سے ہیں اور یہاں پر بحث بھی لفظ عالم سے ہی چل رہی ہے، اس لیے حضرت نے ما عام لفظ کی تشریح ممکن سے کی، کیونکہ عالم ممکن ہے۔ اعیان عالم کے قبیل سے ہے، عالم ممکن ہے، اس لیے اس ما کی تشریح ممکن سے کی گئی ہے، عام لفظ کی تشریح خاص لفظ سے کی گئی ہے۔ اور یہ قرینہ کیا ہے کہ اعیان عالم کے قبیل سے ہے۔ دوسری یہاں پر ایک بحث یہ کہ یہ فا کون سی ہے، یہ فا عاطفہ ہے یا تفصیلیہ ہے، دونوں اقوال ملتے ہیں۔ صاحب نبراس نے، علامہ عبدالعزیز فرحاری رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں تشریحات نقل فرمائی کہ دیکھیے یہ فا تفصیلیہ بھی ممکن ہے کہ پیچھے جو بحث آئی آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے، اور عاطفہ بھی ممکن ہے۔ پھر ایک یہاں پر اعتراض یہ بھی اٹھتا ہے کہ دیکھیے اعیان جمع کا لفظ لایا گیا، اور جمع لفظ جب لایا جائے تو پھر تشریح اس کی تعریف ممکن نہیں ہوتی، چونکہ جمع افراد پر دلالت کرتی ہے، جمع میں افراد آتے ہیں، اور تعریف جب بھی کی جاتی ہے وہ مفرد لفظ کی یعنی ماہیت کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو کہنا یہ چاہیے تھا فالعین، لفظ مفرد لے کر آتے تاکہ تعریف ماہیت کی ہوتی، یہاں پر جمع لفظ لائے اور جمع تو افراد پر دلالت کرتا ہے۔ اس کا جواب علامہ فرحاری رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں کہ دیکھیے اس پر الف لام داخل ہے، اور یہ الف لام جو الاعیان پر داخل ہے یہ اس کی جمعیت کا ابطال کر رہا ہے، اگرچہ ظاہری طور پر یہ لفظ ہمیں جمع لگ رہا ہے، جمع نظر آ رہا ہے، لیکن مراد اس سے مفرد ہی ہے، مراد اس سے ماہیت ہی ہے، افراد مراد نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس جمع پر الف لام داخل ہو گیا، اور الف لام اس کی جمعیت کو باطل کر رہے ہیں۔ یہ ایسی جمع نہیں ہے جو لا تعداد افراد پر بولی جائے، لہذا اس سے مراد مفرد ہی ہے۔ فالاعیان ما ای ممکن، اعیان وہ ہوتے ہیں یعنی وہ ممکن ہے، یکون له قیام بذاتہ، اب اس سے واجب بھی نکل گیا اور مستحیل ممتنع بھی نکل گیا۔ وہ ممکن ہے، اعیان سے مراد وہ ممکن ہے، یکون له قیام بذاتہ، جس کا بذاتہ خود اپنا قیام ہو، وہ قائم بالذات ہو، اپنا مستقل وجود رکھتا ہو۔ بقرینۃ جعلہ من اقسام العالم، اب اس عبارت سے ان اعتراضات کے جواب دیا گیا کہ بھئی لفظ عام لفظ کی خاص لفظ سے تشریح کیوں کی گئی؟ بقرینۃ، ایک قرینے کی وجہ سے، جعلہ من اقسام العالم، انہوں نے ان کو اقسام عالم میں سے بنایا۔ یہ با جو ہے جارہ، یہ پیچھے محذوف سے متعلق ہے، اور وہ محذوف کیا ہے کہ فسرنا الموصول، فسرنا ما الموصولة بقرینۃ جعلہ من اقسام العالم، تو یہ قرینے پیچھے پایا جا رہا ہے کہ یہ ما جو موصولہ ہے اس کو ہم نے خاص لفظ جو اس کی ہم نے تشریح کی ہے، فسرنا الموصول بالممکن بقرینۃ جعلہ من اقسام العالم، ٹھیک ہے۔ وہ قرینہ کیا ہے کہ اعیان عالم کے قبیل سے ہیں، عالم چونکہ ممکن ہے لہذا یہاں پر ما کی تشریح بھی ممکن سے ہی کی جا رہی ہے۔ ومعنى قيامه بذاته عند المتكلمين، اب یہاں پر ایک اختلاف کی طرف علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں لے کر جانا چاہ رہے ہیں، اور وہ اختلاف یہ ہے کہ قائم بالذات اور قائم بالغیر، ان میں فلاسفہ اور متکلمین میں اتفاق ہے یا اختلاف ہے؟ تو فرما رہے ہیں کہ متکلمین کے ہاں قائم بالذات اور قائم بالغیر کی تعریف الگ ہے، فلاسفہ کے ہاں قائم بالذات اور قائم بالغیر کی تشریح الگ ہے۔ لہذا متکلمین فرماتے ہیں کہ قائم بالذات اور قائم بالغیر، اس سے مراد یہ ہے، اس تعریف کا خلاصہ یا حاصل لب لباب یہ ہے، قائم بالذات وہ ہوتا ہے جو کسی اور کے تابع نہ ہو، اور قائم بالغیر یہ ہوتا ہے جو کسی اور جوہر کے تابع بن جائے۔ ومعنى قیامه بذاته، عین کا یعنی جوہر کا، عین کا قائم بالذات ہونے کا معنی متکلمین کے ہاں یہ ہے ان یتحیز بنفسه، کہ یہ عین ان یتحیز بنفسه خود ہی کسی جگہ میں پایا جائے، غیر تابع تحیزه لتحیز شیء آخر، کہ اس کا تحیز یعنی اس کے کسی جگہ میں ہونا یہ تابع نہ ہو کسی اور تحیز کے لیے، تابع نہ ہو۔ بخلاف العرب، لفظ تحیز کی اگر ہم پہلے
تعریف کر لیں تو اس عبارت کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوگا کہ دیکھیے تحیز کہتے ہیں تمکن کو، کسی جگہ میں کسی چیز کا پایا جانا۔ یہاں پر 3 لفظ ہیں، ایک ہے تحیز، لفظ تحیز، تحیز کا معنی ہے کسی مکین کا کسی مکان میں ہونا، کسی جسم کا کسی جگہ میں ہونا، یہ تحیز ہے۔ اور متحیز کہ مکین جو ہے متمکن، وہ مکان کو کسی خالی جگہ کو، فراغ کو اپنی مقدار کے مطابق لے لے۔ جیسے ہم کرسی دیکھ لیں، ٹیبل دیکھ لیں، الماری دیکھ لیں، تو جتنی ان کی جسامت ہے تو وہ اتنی جسامت کے مطابق، اپنے سائز کے مطابق، یعنی اگر وہ 1 میٹر ہیں، 2 میٹر ہیں، اپنے سائز کے مطابق وہ فراغ کو، خالی جگہ کو پر کر لیتی ہیں، وہ اتنی جگہ لے لیتی ہیں، تو یہ متحیز ہوئی۔ اور حیز کیا ہے؟ وہ جگہ، لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ حیز جو ہے، حیز یہ مکان ہے، حیز مکان ہے، اور متحیز یہ مکین ہے، جو مکین مکان کو لے لیتا ہے اپنی جسامت کے برابر جگہ کو، اور تحیز یعنی مکین کا مکان کو لینا، مکین کا مکان کو لینا یہ تحیز ہے، یعنی مصدر سے ہم لے آئیں کہ کسی جسم والی چیز کا کسی جگہ کو، خالی جگہ کو پر کر لینا، یہ تحیز ہے۔ اور متحیز یہ تحیز کے ہی اسم الفاعل کی صیغہ بنتا ہے کہ مکین کا مکان کو لے لینا، اپنی جسامت کے مطابق لے لینا۔ ایک بندہ اگر بھاری جسم کا ہے وہ تھوڑی زیادہ جگہ لے گا، وہ ایک صوفے پر آئے گا یا 2 کرسیوں پر آئے گا۔ ایک پتلا دبلا بندہ ہے تو وہ 1 کرسی پر بھی آ جائے گا، ایک تھوڑی سی تنگ سی جگہ پر بھی بیٹھ جائے گا، تو یہ ہے۔ اور وہ جگہ جو ہے وہ حیز، وہ جگہ، خالی جگہ جس کو ہم پر کر رہے ہوتے ہیں، وہ حیز ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ عین یعنی جوہر، متکلمین کے ہاں اس کی تعریف یہ ہے ان یتحیز بنفسہ، کہ وہ خود ہی، ان یتحیز بنفسہ، خود ہی کسی جگہ کو لے لے، غیر تابع تحیزہ لتحیز شیء آخر، اس کا تحیز کسی اور چیز کے تحیز کے تابع نہ ہو، بخلاف العرب، برخلاف عرض کے۔ عرض کو ہم صفت بھی کہہ سکتے ہیں، صفت کی طرح ہے، مشابہ ہے اس کے۔ فإن تحیزہ تابع، چونکہ عرض کا تحیز، عرض کا کسی جگہ کو لینا، تابع یہ تابع ہوتا ہے، لتحیز الجوہر، جوہر کے تحیز کے، یعنی عرض جوہر کے تحیز کے تابع ہوتا ہے۔ فإن تحیزہ تابع لتحیز الجوہر، عرض اس کا کسی جگہ میں ہونا یہ جوہر کے کسی جگہ میں ہونے کے تابع ہوگا۔ الذي هو موضوعه، یہ جوہر کا جو تحیز ہے، الذي هو موضوعه، یہ اس کا موضوع ہوگا، یعنی عرض کے لیے یہ جوہر موضوع بنے گا، ای محلہ، موضوع سے مراد یعنی اس کا محل بنے گا۔ الذي يقومه، یہ يقومه نہیں، يقومه باب التفعیل سے ہے، الذي يقومه یعنی وہ محل اس عرض کے لیے مقوم بنے گا، اس کو قائم کرے گا، اس کو جگہ دے گا۔ یہاں پر موضوعہ کی تفسیر علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ محلہ سے فرما رہے ہیں، اس طور پر یہ بتانے کے لیے کہ موضوع اور محل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فلاسفہ نے موضوع اور محل میں ایک فرق کیا ہے کہ اگر محل حال اور عرض کا محتاج ہو تو وہ تو محل کہلائے گا، جیسے کہ حیولہ کا وجود کسی جسم وغیرہ کے وجود کے تابع ہوتا ہے اور اس کے لیے موقوف ہوتا ہے۔ لیکن اگر محل حال اور عرض کا محتاج نہ ہو تو اس کو موضوع کہتے ہیں، محل نہیں کہتے۔ مثال کے طور پہ جسم، یہ اپنے جسم ہونے میں کسی رنگ کا محتاج نہیں ہے، چاہے رنگ کالا ہو، گورا ہو، کوئی بھی ہو، لیکن رنگ جو بھی اس پر آئے گا وہ عرض ہوگا، تو یہ جسم اس رنگ کے لیے موضوع ہے، محل نہیں ہے۔ اور حیولہ وہ کسی چیز کے، اس کا وجود کسی اور چیز کے جسم وغیرہ کی وجود پر موقوف ہوتا ہے، تو لہذا وہ اس کے لیے ایک محل بن جاتا ہے۔ یہ فلاسفہ نے فرق کیا ہے۔ بہرکیف موضوع اور محل یہ دونوں باہم ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، متکلمین حضرات اس میں کوئی فرق نہیں فرماتے، اس لیے موضوع کو مفصل بنا کر محلہ سے اس کی تفسیر علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ لائے اور فلاسفہ کے اس فرق کرنے والے قول پر رد فرما دیا۔ ومعنى وجود العرض في الموضوع، عرض کا وجود موضوع، عرض کا موضوع میں موجود ہونے کا معنی یہ ہے، هو ان وجوده في نفسه، کہ یعنی عرض کا فی نفسه موجود ہونا، هو وجوده في الموضوع، وہ موضوع میں ہی موجود ہونے کے قائم مقام ہے۔
हुआ वजूदुहु फी الموضوع, वो उसका वजूद तभी होगा जब वो मौजू में पाया जाएगा. वलिहादा यमतनिउ الانتقال عنه, इसीलिए मौजू अरद का अपने मौजू से यानी जौहर से, अरद से, आइन से मुंतकिल होना, अलग होना, ये मना है, जायज़ नहीं है, नामुमकिन है, महाल है, मुमतने है, मुस्तहील है. बिखिलाफ़ वजूदिल जिस्म फिल हैज़. यहाँ से एक और एतराज़ का जवाब देने जा रहे हैं. कबल इससे कि हम उस एतराज़ की तरफ बढ़ें, यहाँ तक हमने ये पढ़ लिया कि आइन ये किसी और चीज़ के ताबे नहीं होता, गैर ताबिअन तहय्युजुहु लितहय्युज़ शैइन आखर, किसी और चीज़ के ताबे नहीं होता, ये अपना खुद वजूद रखता है. अलमारी, कुर्सी, ठीक है, कोई इमारत किसी और चीज़ के ताबे नहीं है, बस ज़मीन पर बना दी है. हर इंसान के अपने वजूद किसी और चीज़ के ताबे नहीं है. वो वहाँ पर खड़ा है, बैठा है, लेटा है, चल रहा है, दौड़ रहा है, तो वो अपना वजूद रखता है. लेकिन आरज़ का किसी जगह में होना किसी और जौहर के किसी जगह में होने के ताबे होगा, चूँकि वो जौहर इस आरज़ के लिए मौजू बनता है. अब खुशी और गमी और सआदत और शकावत और राइहा और यानी राइहा तय्यबा या करीहा, अच्छी खुशबू या बदबू वगैरह, या रंग गोरा काला होना, तो ये सारे आराज के कबील से हैं. जब भी ये रंग कहीं पाए जाएंगे किसी और जौहर के ताबे होकर पाए जाएंगे. कोई कपड़ा हो, कपड़े में सफ़ेद रंग हो या हरा रंग हो, लिहाजा फरमाते हैं कि आरज को जौहर से अलग करना मुमकिन नहीं है. अब अगर कोई बंदा कहे भाई ये कपड़ा है, इस कपड़े से ये रंग निकाल दो और ये हरा रंग अलग करके मुझे दे दो, ऐसा मुमकिन नहीं है. ठीक है, अगर आप कपड़े को लेकर जाएंगे, रंग को लेकर जाएंगे, साथ कपड़ा भी जाएगा. ठीक है, हाँ, अगर कोई और दूसरा रंग उस पर हम चढ़ा दें, उस पर कोई और रंग, उसमें किसी और रंग में उसको हम रंग दें, तो वो रंग जाइल हो जाएगा, अलग नहीं होगा उससे कि हम उसको अलग से हाथ में उठा के देख रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है, ये उसकी तरफ इशारा कर रहे हो. वलिहादा यमतनिउ इंतकाल अन्हु, इसीलिए आरज का आइन से अलग होना मुमतने है, महाल है, नामुमकिन है, जायज़ नहीं है. क्यों? इसलिए कि आरज तो जौहर के ताबे होकर ही पाया जाता है, उससे अलग होता ही नहीं है. बेखिलाफ अब यहाँ सवाल ये हुआ कि अगर ये बात है तो हर जिस्म भी तो किसी न किसी जगह में होता है. अलमारी किसी जगह पे रखी होगी, कुर्सी किसी ज़मीन पर रखी होगी, और मेज़ टेबल वगैरह किसी न किसी जगह पर रखे होंगे, तो किसी न किसी जगह पर ही ये चीज़ें पाई जाती हैं. लिहाजा पता क्या चला कि आइन भी किसी जगह के ताबे होगा. अब इस एतराज़ के जवाब ये दिया जा रहा है, बिखिलाफ़ वजूदिल जिस्म फिल हैज़, बरखिलाफ इसके कि किसी जिस्म का मौजूद होना किसी हैज़ में, किसी मकान में. लिअन्न वजूदहु फी नफ्सिही अम्रुन, इसलिए कि इस जिस्म का मौजूद होना फी ज़ातिही, अपना वजूद यानी वजूद नफ्सुल अमरी, इस जिस्म का फी नफ्सिही मौजूद होना ये एक अलग अमर है. व वजूदुहु फिल हैज़ अमरुन आखर, और इसका किसी जगह में होना ये एक अलग अमर है, अलग चीज़ है. वलिहादा यंतकिलु अन्हु, और इसीलिए ये जिस्म इस जगह से मुंतकिल हो जाता है. यानी एक जिस्म का फी नफ्सिही नफ्सुल अमरी में मौजूद होना है, और एक इस जिस्म का किसी ज़मीन में मौजूद होना है, किसी जगह में मौजूद होना है. लिहाजा दोनों चीज़ें अलग अलग हैं. इस तारीफ़ से यहाँ तक जो हमने जाना, इस तारीफ़ में अल्लाह सुब्हानहु व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु की ज़ात के अलावा, सिफ़ात के अलावा दुनिया में हर चीज़ या वो आइन है या वो आरद है. लिहाजा अल्लाह ताला पर जौहर का, आइन का, अरज़ का इतलाक़ करना दुरुस्त नहीं है. आगे फ़लासिफ़ा ने जो तारीफ़ की हैं, सबक चूँकि काफ़ी तफसीली हो गया, फ़लासिफ़ा की तारीफ़ को हम अपने आइंदे के सबक में इंशाअल्लाह देख लेंगे. फ़लासिफ़ा की तारीफ़ से अल्लाह सुब्हानहु व तआला पर जौहर का और आपकी सिफ़ात पर अरज़ का इतलाक़ करना फ़लासिफ़ा के मज़हब के मुताबिक दुरुस्त है, जो कि एक ख़तरनाक नज़रिया है. आज के सबक को हम यहीं रोकते हैं. सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक. सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.